تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ وار ٹو۔ ورلڈ وار ون کے بعد ایک آدمی جو ڈاک کے پوسٹ پر ہونے والا، جو 2 وقت کی روٹی کمانے والا، ایک برٹش سولجر نے اس کو گن سے روکا ہوا تھا اور اس کو مارنے والا تھا، مگر اس کے دل میں رحم آیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور یہ آدمی بعد میں جرمنی کا سپریم لیڈر بن گیا۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہٹلر تھا۔ جو ورلڈ وار ٹو تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہٹلر تھی۔ تو چلیے ہم اس کی بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ دیکھیں نا، جو ورلڈ وار ون ہوا تو اس میں 3 ملکوں یا 3 کنٹری جو تھی وہ ایک ساتھ تھی، جس میں سے جرمنی، اوٹومن امپائر اور آسٹریا۔ اس میں سے جو آسٹریا اور اوٹومن امپائر تھے انہوں نے سلنڈر نہیں کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جو جرمنی تھا انہوں نے سلنڈر کیا اور خود کو بچا لیا۔ لیکن بچانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مکمل بچ گیا۔ جس طرح اس نے سلنڈر کیا، اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگ گئی۔ پابندیاں کیا تھی؟ پابندیاں یہ تھی کہ اس کی جو کچھ علاقے تھے ان کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بدلے میں مطلب جن علاقوں کو تقسیم کیا گیا تھا اس جگہ کو پولینڈ، مطلب اسی جگہ میں پولینڈ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو دوسری شرائط تھی کہ جرمنی 1 لاکھ سے زیادہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتا، اور دوسرے جو جنگ میں جتنا نقصان ہوا ہے نا، جو ورلڈ وار ون میں جتنے بھی ملکوں کا نقصان ہوا ہے نا، یہ سارا نقصان جرمنی ادا کرے گا۔ اس طرح کچھ اور شرائط بھی تھے۔ یہ جو شرائط رکھے گئے تھے یہ عوام کو پسند نہیں تھے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، مگر عوام کے لیے اس میں سے کیا فائدہ تھا؟ عوام کے لیے صرف اس میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ جو ان کا جو انفراسٹرکچر تھے، ان کے جو روڈز تھے، ہاؤسز تھے، جو بلڈنگز تھے، وہ بچ چکے تھے۔ کس طرح؟ کیونکہ جو ورلڈ وار ون تھی وہ باؤنڈری کے اوپر لڑی گئی تھی اور ان کی جو گھر ہوئے تھے وہ سب کچھ بچ چکے تھے۔ اب ہم بات کریں گے انڈسٹریل ریولوشن کی۔ 1929 میں جو ہے نا دنیا میں ایک ریولوشن آ گیا جس کو بولتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو ہے نا خاص کر برٹین اور یورپ نے بہت زیادہ انڈسٹری لگائے، ٹھیک ہے نا۔ انڈسٹری جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیے، بہت زیادہ انڈسٹریز لگائے، جس سے کیا ہوا؟ جس سے یہ ہوا کہ ملک میں جتنا بھی جو سامان تھا وہ بہت سستا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آتا ہے اکنومیکل کرائسس۔ یہ اکنومیکل کرائسس کیا ہے؟ 1929 میں پوری دنیا نے اس کو جو ہے نا فیس کیا۔ اس کے جو امپیکٹ تھے اکنومیکل کرائسس کی، اس کے پوری دنیا پر امپیکٹ تھے، لیکن جو سب سے زیادہ امپیکٹ ان کے کس ملک کے اوپر پڑے وہ تھا جرمنی۔ تقریباً اس میں سے 30 کروڑ لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے، 30 کروڑ لوگ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوئے؟ بے روزگار ہوئے۔ تو اس غربت کا فائدہ ایک پارٹی نے اٹھایا۔ وہ پارٹی کون سی تھی؟ وہ پارٹی تھی نازی پارٹی۔ یہ پارٹی جو تھا، اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا ہٹلر۔ یہ الیکشن جیت جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ الیکشن جیتتی ہے جو نازی پارٹی ہوتی ہے، تو 1 سال کے اندر جتنے بھی جو پارٹی ہوتے ہیں ملک کے اندر، یہ ان کو بین کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ملک میں جتنی بھی جو حکومت چلے گی، ملک کی جتنی بھی پاور ہوگی وہ صرف ہٹلر کے پاس ہوگی، وہ صرف اس کے پاس ہوگی۔ ہم اس کے پڑھیں گے ریزن کہ وہ کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو جو ہے نا وہ شروع ہوئی۔ تو جو سب سے پہلے ریزن ہے وہ ہے ملٹریزم ان جاپان۔ جو جاپان تھا نا وہ اپنی آرمی کو دن بہ دن مضبوط کر رہا تھا، جو اپنا ڈیفینس سسٹم تھا اس کو دن بہ دن جو ہے نا مضبوط کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہمسائے ممالک پر حملے کر رہا تھا، جس میں سے چائنا اور کوریا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو دوسری وجہ تھی ٹریٹی آف ورسائلز، مطلب جو جرمنی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی کہ اپنے 1 لاکھ سے زیادہ فوج نہیں رکھنی ہے، اپنے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، جتنا جہاں ورلڈ وار ٹو میں نقصان ہوا ہے اس کا ہم اس کا جو ہے نا نقصان سب اپنے بھرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو تیسری وجہ تھی وہ تھی ہیومنائزیشن۔ یورپ میں جو ہے نا بعض کنٹری ایسے تھی جو جرمنی کو بہت نیچے دکھا رہی تھی۔ اس میں سے جو ٹاپ پر آتا ہے وہ ہے فرانس اور برٹین۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو ہٹلر تھا انہوں نے ورلڈ وار ون میں جو جرمنی کو شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا چاہا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنی آرمی کو بنانا شروع کیا۔
दूसरी चौथी जो रीजन है वो है कोलोनाइजेशन, मतलब पहले फ्रांस और ब्रिटेन की जो ना कॉलोनी थी, मगर अब जो है ना जापान और जर्मनी की भी कॉलोनी बन गई। जो पांचवी रीजन थी वो है डिक्टेटरशिप, मतलब जो जर्मनी में था वो तो हिटलर था डिक्टेटर, इसके अलावा जो इटली था उसमें मुसोलिनी डिक्टेटर था, और जो जापान था उसमें भी डिक्टेटरशिप थी, मतलब तीनों कंट्री में क्या थी, डिक्टेटरशिप थी। अब हम बात करेंगे 3 मेन रीजंस, वो वजूहत, वो 3 वजूहत जो 100% जो ना वर्ल्ड वॉर 2 की जो वजूहत बनी, उनमें से सबसे पहले आता है राइज ऑफ हिटलर, मतलब हिटलर का आना। देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उस वक्त जो जर्मनी के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो उस वक्त हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था नाजी पार्टी। तो हिटलर की जो सबसे आम बात थी, जो सबसे कॉमन बात थी जो हिटलर में, जो एक यूनिक बात आप उसको कह सकते हो ना, वो ये थी कि उसका जो स्पीकिंग स्किल था वो बहुत ज़बरदस्त था, वो लोगों को आराम से और जल्दी से जो ना वरगला सकता था। तो इसका एक नज़रिया था, नज़रिया क्या था, लाइबेंसिज्म। लाइबेंसिज्म ये क्या कहता था, ये बोलता था कि जो जर्मनी के लोग हैं वो दुनिया में सबसे ऊंचे लोग हैं, मतलब जितने भी जो नस्ल के लोग हैं वो बहुत नीचे, लेकिन जर्मनी के जो लोग हैं वो बहुत ऊपर है। इसके अलावा जो दुनिया में जितने भी जो वसाइल है, मसलन तेल हो गया, सोना हो गया, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब जो है ना जर्मनी लोगों के लिए बनी हुई है। इन्होंने जब ये नज़रिया बनाया लाइबेंसिज्म, तो इससे ये लोगों में इतना फेमस हुआ कि लोगों ने कि ये एक दिन जो है ना पार्टी का चीफ बन गया, और ऐसा करते करते वो एक दिन जो है ना मुल्क का मतलब जो है ना डिक्टेटरशिप बन गया, जर्मनी का जो डिक्टेटरशिप बन गया। ये इसकी जो दूसरी वजह थी ट्रीटी विद जापान, जर्मनी एंड इटली। ये तीनों जो ममालिक थे, जर्मनी, जापान और इटली, ये हालांकि अगर देखा जाए तो इन तीनों ममालिक में क्या था, डिक्टेटरशिप था। इन्होंने क्या किया, अपने साथ इन तीनों ने दरमियान में एक मुआहदा किया कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम तीनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी जो मेन रीजन थी वो है होलोकॉस्ट। हिटलर का मानना था कि जो अगर हमें जर्मनी को एक्सपेंड करना है ना, आगे लेके जाना, तो इसके लिए जो है होलोकॉस्ट किया था, इसके लिए जो है एक मेन ऑप्शन है। हालांकि उन दिनों में क्या हो रहा था, हिटलर ने ऑफिशियली, मतलब वैसे लोगों ने नहीं बल्कि ऑफिशियली ये बात शुरू थी कि उन्होंने जो इन लोगों को जो है जातों में डिवाइड किया था, उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इन्हीं में से जो सबसे टॉप पर जो कैटेगरी की नस्ल की, जो सबसे आला नस्ल की थी, जो हिटलर ने इसको ऑफिशियली अलाउ किया था, वो थे जर्मनी के लोग, कि जर्मनी के जो लोग जो ना वो सबसे ऊपर के लोग हैं। और जिसमें सबसे नीचे जो के लोग थे वो तो जीवस, जिसको आजकल हम यहूदी बोलते हैं, ठीक है ना, वो सबसे नीचे वाले थे। होलोकॉस्ट में इसने किया था, होलोकॉस्ट में इन्होंने मुकम्मल यहूदियों को मारा हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है ना लीग ऑफ नेशंस, जिस तरह आजकल जो है यूनाइटेड नेशन मतलब यूएनओ बनी हुई है ना, इसमें जो है ना 193 मुल्क है। इसका मकसद क्या है ना, इसका मकसद ये ना कि जो ममालिक के दरमियान जो है ना जो चीज़ें जंग का बागस बांधी ना उसको रुकवाना। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। इसका मकसद था कि ममालिक के दूसरी ममालिक के दरमियान जो मसाइल है ना उसको हल करवाना, जो जंग के बागस बांधी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये बुरी तरह से नाकाम हुई। अब हम पढ़ेंगे, अब हम आगे जाते हैं ना, हाउ इट स्टार्टेड। ये जंग, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ना, ये शुरू कैसे हुई, मतलब इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई। तो सबसे पहले पॉइंट आता है वायलेशन। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो जर्मनी के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदी लगा दी गई कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, आपने फौज को नहीं बढ़ाना है, अपने इस इलाके में अपनी फौज को नहीं उतरना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हिटलर को पता चला कि मैं अब पावर में आ चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने जो ट्रीटी हुई तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसको सबसे पहले वायलेट किया, इसको तोड़ दिया। इन्होंने सब क्या किया, इसने जो ना मुल्क के ऊपर हमला करना शुरू किया, इसने जो ना अपनी फौज को जो ना बहुत ज़्यादा रिक्रूट करना शुरू किया, और इसने अपनी फौज को वहाँ पर उतारा जहाँ पर इसे उतारने से मना किया गया था। इस तरह इसने जो ना इसकी वायलेशन कर दी।
اس کے علاوہ جو اس کی دوسری وجہ تھی وہ کیا تھی؟ یو ایس ایس آر، مطلب جو جرمنی نے تھی اس نے یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ جرمنی اور راشیا ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ معاہدہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن جو اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے جو مین مقصد تھا جرمنی کا وہ یہ تھا کہ جرمنی اور یو ایس ایس آر ایک ساتھ ملیں گے اور پولینڈ کے اوپر حملہ کریں گے، اور جس سے یہ دونوں اس کو جو ہے پولینڈ کو فتح کریں گے، آدھا جو پولینڈ ہے وہ جرمنی کا ہو جائے گا اور آدھا جو پولینڈ ہے وہ یو ایس ایس آر کا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کیا حملہ کیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو ہٹلر تھا اس وقت اتنے پاور میں تھا تو اس نے پولینڈ کے اوپر اکیلے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ جو اس وقت پولینڈ تھا انہوں نے برٹین اور فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر پولینڈ کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا تو برٹین اور فرانس اس کی مدد کریں گے۔ اسی وجہ سے ہٹلر کو پتا تھا کہ اگر میں اس کے اوپر اکیلے حملہ کروں گا تو پھر مجھے شکست ہوگی، تو اس نے کیا یو ایس ایس آر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگر اس کے اوپر جو نا دوبارہ سے اگر برٹین اور فرانس نے حملہ بھی کیا تو یو ایس ایس آر اور جو جرمنی نے وہ ایک ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ ورلڈ وار 2 تھی، اس میں دو مین پاور تھے، ایک تھا الائنڈ فورس، دوسرا تھا ایکسس فورس۔ جو الائنڈ فورس تھا اس میں یو ایس ایس آر، برٹین اور آسٹریا، مطلب اس میں کافی ممالک جو تھے نا وہ شامل تھے ورلڈ وار 2 میں، کافی اس طرح اور کافی بہت زیادہ ممالک اس میں شامل تھے۔ اور جو ایکسس پاور میں تھا اس میں تھا جرمنی، اٹلی، جاپان، اس طرح اس میں بھی اور بھی بہت ممالک شامل تھے۔ لیکن ان کے درمیان جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اٹلی تھا، اٹلی وہ ورلڈ وار 1 میں الائڈ پاور میں تھا، ٹھیک ہے نا، الائڈ فورس میں تھا۔ اور جو پھر ورلڈ وار 2 میں یہ کس میں شامل ہوا؟ یہ ایکسس پاور میں شامل ہوا اٹلی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو ہٹلر تھا اس کا سوچ کیا تھی، مطلب یہ جرمنی کے لوگوں کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا، یہ یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو ٹریٹی آف ورسائٹس جرمنی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی ان کو ختم چاہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا دوسری ممالک کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، جس میں نیدرلینڈ، ناروے، لٹوا، فن لینڈ، بہت زیادہ اس نے جو ہے تقریباً پورے یورپ کو جو ہے انہوں نے فتح کیا ہوا تھا، سوائے 2 ممالک کے۔ پورے یورپ پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا سوائے 2 ممالک کے، وہ تھا ایک تھا برٹین اور دوسرا تھا فرانس۔ اس نے فرانس کے اوپر بھی کیا ہوا تھا لیکن اس کا جو نا آدھا بچ چکا تھا۔ اب یہاں پر جو بات ہے نا کہ ہٹلر نے اتنے فتوحات کیسے حاصل کیا کہ انہوں نے پورے یورپ پر جو نا 1 سال کے اندر یا 1-2 مہینے کے اندر اس نے جو نا پورے یورپ پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے پیچھے مین ریزن ہے کہ جو ہٹلر تھا اس نے ایک اپنی اسپیشل فورس بنائی تھی۔ ہٹلر کی جو تھی نا ایک اپنی اسپیشل فورس تھی، اور اس اسپیشل فورس کے اندر کیا تھا، اس کے ساتھ ایک خاص قسم کے ٹینک تھے، اسپیشل ٹینک تھے، اسپیشل ہیلی کاپٹر، اسپیشل جتنے بھی جو گنس جتنا وہ سب اس کے بعد اسپیشل چیزیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو اس میں جو سب سے اسپیشل چیز تھا وہ تھا اسپیڈ۔ جو ہٹلر کی یہ جو فورس نے اس کے پاس جو سب سے کامن جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی زیادہ فتوحات حاصل کی وہ تھی اسپیڈ۔ اب اسپیڈ کیا چیز ہے؟ مطلب رفتار کو جنگ میں اگر آپ کا اسپیڈ اگر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کے 90% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب اسپیڈ کی جو مثالیں نا ہم تاریخ میں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کس نے جو نا چنگیز خان کا نام جو کیا ہو سنا ہے کہ جس نے جو نا بہت دنیا میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ اس میں بھی یہی ایک کامن چیز تھی، کیا تھی؟ اس میں بھی اسپیڈ سنتی، اسپیڈ اس میں بھی کامن چیز تھی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے ایک سولجر کو 3 گھوڑے دیتا تھا، مطلب ایک سولجر کے لیے 1 گھوڑا کافی ہوتے ہیں، لیکن چنگیز خان کیا کرتا تھا؟ ایک سولجر کو 3 گھوڑے دیتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اگر اس سولجر کو جو ہے 1 گھوڑا تک جائے تو دوسرے کو استعمال کرے، دوسرا تک جائے تو پھر تیسرے کو استعمال کرے، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اپنی سپیڈ کو برقرار رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو دشمن ایک مطلب بیٹل فیلڈ میں یا میدانی جنگ میں جو ہے 5 دنوں میں پہنچا تھا، اس سے پہلے چنگیز خان 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں پہنچ جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ اس وہاں پر جو بیٹل فیلڈ تھا، وہاں پر جو میدان جنگ تھا، اس ٹائم جو نا آمنے سامنے جنگ لڑائی جاتے تھے۔
تو وہاں پر جو ہے یہ مکمل پلاننگ، مکمل چیزوں کو جو ہے نا جائزہ لے لیتا تھا. جب جنگ شروع ہوتی تھی پھر اس کے پاس مکمل ایک خاص پلاننگ ہوتی تھی تو یہ آرام سے جنگ جیت جاتا تھا. اس کے بعد آتا ہے فرانس اینڈ برٹین. ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہٹلر نے پورے یورپ پر قبضہ کیا ہوا تھا، پورے یورپ پر اس نے حکومت بنائی ہوئی تھی، لیکن دو ممالک ایسے تھے، ایک تھا فرانس اور دوسرا تھا برٹین کی، اس کے اوپر اس نے قبضہ نہیں کیا. اب ہم بات بہت بولتے ہیں، بتاتے ہیں جو اس نے فرانس کے اوپر، آدھے فرانس کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، مگر آدھا فرانس اس سے بچ گیا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی، اس کے ساتھ بات کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے. اور برٹین کیوں بچ گیا؟ اس کے دو ریزن تھے. دو ریزن یہ تھے کہ جو برٹین تھا اس کے دو ریزن تھے. پہلا ریزن کیا تھا کہ برٹین کو جو ہے یو ایس اے کی امداد حاصل تھی. دوسری جو ریزن تھی، جو اگر ہم نقشے میں جو برٹین کو دیکھیں تو پھر یہ مکمل چاروں طرف سے پانی سے گھیرا ہوا ہے. کیا ہوا ہے نا؟ پانی سے گھیرا ہوا ہے. ہٹلر نے کیا کیا؟ ہٹلر نے اس کے اوپر زمینی راستے سے مطلب پانی سے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک جنرل نے ہٹلر کو ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ جو اس وقت برٹین تھی اس کی جو ایئر فورس تھی وہ بہت کافی اسٹرانگ تھی. تو ہٹلر نے کیا واپس آ گیا اور اپنی فوج جو تھی نا وہ ڈیولپ کرنا شروع، اپنی جو ایئر فورس تھی اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. جیسے اس نے اپنی فوج جو ایئر فورس تھی اس کو ڈیولپ کیا، اس نے فوراً برٹین کے اوپر کیا حملہ کیا، اور اس جنگ کو بولتے ہیں بیٹل آف برٹین. ٹھیک ہے نا؟ اس جنگ کو بولتے ہیں بیٹل آف برٹین. جیسے ہی یہ جنگ ہوئی اس میں جو نا ہٹلر کو شکست ہوئی، مطلب ہٹلر جو نا ہٹلر نے اس میں سلینڈر کیا. یہ جنگ جو تھا وہ برٹین جیت گیا. بات کریں گے مسٹیکس آف ہٹلر، کہ ہٹلر کے وہ کون سے مسٹیک تھے، کون سے غلطیاں تھے جس کی وجہ سے وہ یہ ورلڈ وار 2 کیا ہوا ختم ہوا، مطلب اس کو شکست ہوئی یا وہ جیت نہ سکا یا وہ ہار گیا ورلڈ وار 2 میں. تو سب سے پہلے جو اس نے غلطی کی وہ یہ تھی کہ اس نے جو برٹین کے ساتھ جنگ شروع کی تھی وہ اس نے بند کر دیا، اس نے سلینڈر کر دیا. اب سلینڈر کا اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے پورے یورپ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے پورے یورپ پر حکومت کر رہا تھا، اور ایک چھوٹے سے ملک برٹین کے سامنے کیا ہوا سلینڈر ہو گیا. دوسری جو اس نے غلطی کی کہ اب جیسے ہی اس نے پورے یورپ پر مطلب قبضہ کیا ہوا تھا تو ہٹلر کو جو اپنی پاور تھی اس کے اوپر ناس ہونے لگا تھا کہ اب تو میں پاور مار چکا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے یو ایس ایس آر کے اوپر کیا حملہ کر دیا. یو ایس ایس آر کے اوپر اس نے حملہ جو ہے نا پلاننگ کے تحت کیا تھا. پلاننگ کون سی تھی؟ دیکھو نا، یہ جس سائڈ پہ اگر یو ایس ایس آر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے تو پھر اس سائڈ پہ جو ہے نا مکمل سر جو ہے نا برفباری پڑتی ہے، سوائے جون جولائی اور اس طرح کچھ اور مہینے بھی وہاں پر جو ہے نا برفباری نہیں پڑتی ہے. تو وہاں پر جو ہے نا جو جرمنی کی فوج تھی اس کو سروائیول کرنا، اس کو وہاں پر رہنا، ٹائم گزرنا وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ مشکل تھی. تو اس نے ایک پلان بنایا. پلان یہ تھا کہ انہوں نے جون میں جو ہے نا یو ایس ایس آر کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ جون میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا برف نہیں پڑتی ہے. تو ہٹلر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تقریباً یہ جو تھا نا جو ہٹلر کی فوج تھی 200 میل تک جو ہے نا یو ایس ایس آر کے اندر تک گئی تھی، مگر یو ایس ایس آر کو پتہ تھا کہ میں اس کو شکست نہیں دے سکتا. اس نے بھی اس کے بدلے میں ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا. تو جرمنی نے جو یو ایس ایس آر تھا انہوں نے کون سا منصوبہ بنایا؟ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنی فوج کو آرڈر دی کہ اب اس کو جو ہے نا یہاں تک، اس کو جو ہے نا اس 200 میل کے اندر تک اس کو محدود رکھو، صرف دسمبر کے آنے تک. کیا کرو؟ اس کو جو ہے نا اسی باؤنڈری کے تک 5 مہینے تک، مطلب دسمبر تک اس کو جو ہے نا محدود رکھو، اس چیز کو آگے نہ بڑھاؤ. تو جیسے انہوں نے جو ہے نا اس کو روکے بھی رکھا، مطلب جیسے ہی دسمبر شروع ہوا تو برفباری شروع ہوئی. تو ہم نے جو ہے نا پہلے بھی پڑھا کہ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا جرمنی کو سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو جو وہاں پر جیسی برفباری ہوئی تو پھر انہوں نے کیا ہٹلر نے اپنی فوج ادھر جو ہے نا ادھر دوبارہ سے اس کے اوپر کیا یو ایس ایس آر نے، اس وقت جو سوویت یونین تھی، انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب کیا ہوا؟ تو ہٹلر نے سوچا کہ اب جو میں اپنی جو میری فوج ہے نا، جو جرمنی کی فوج ہے جو اب یو ایس ایس آر کے اندر گئی ہوئی نا، میں اس کو واپس بلاتا ہوں، اور جو الائنڈ فورسز ہیں اس کو بھی کافی وقت مل چکا ہے، میرے خلاف تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے اپنی فوج کو اٹھائی اور اس الائنڈ کے سامنے رکھ دی. لیکن اس وقت بہت زیادہ دیر ہوئی تھی، تقریباً درمیان میں 3 سال گزرے تھے. تو جو الائنڈ جو فوج تھی انہوں نے 1,56,000 جو ہے نا فوج تھی وہ
जर्मनी फौज का सामने किया गया, काड़ा कर दिया। और इधर पीछे से क्या था, इधर आगे से एलाइड फोर्स थी और पीछे से यूएसएसआर थी, सोवियत यूनियन इसके ऊपर हमला कर रही थी। तो क्या हुआ, हिटलर को यहाँ पर इस जो है इसकी जो मिस्टेक थी, इन्होंने इसको दबो दिया। इस गलती की वजह से जो है हिटलर को शिकस्त हुई। लेकिन बाज़ लोग बताते हैं कि हिटलर ने खुदकुशी की थी, कोई बताता है कि इसको न जना इसको कत्ल किया था। लेकिन आज तक जो हिटलर की मौत है वो एक सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता। यहाँ पर जर्मनी को शिकस्त हुई तो जो इटली का डिक्टेटर था उन्होंने उसको जो उतारा, लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो इदारे थे, उन्होंने इसको उतारा और उसको जेल में डाल दिया। और उन्होंने इटली ने भी क्या सरेंडर किया। मगर इटली और जर्मनी ने सरेंडर किया, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मुल्क था जो सरेंडर नहीं कर रहा था और लड़ रहा था, और वो तो जापान। ये क्या कर रहा था, ये दिन ब दिन फिर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अपने जो हमसाये ममालिक के ऊपर फिर से हमला कर रहा था। इसने जो है चाइना के ऊपर 1945 में हमला कर दिया और क्या किया, वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाए। यहाँ पर हमें जो एक बात समझने वाली ये है कि जो जापान को सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई किससे हो रही थी, यूएस से, मतलब अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई हो रही थी। जैसे ही अमेरिका को ये पता चला कि जो जापान है ना वो मेरे लिए आगे खतरा बन रहा है, मेरे लिए सर दर्द बन रहा है, तो इसने इसके ऊपर तेल की सप्लाई बंद कर दी। जब अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर जो तेल की सप्लाई थी, जो पेट्रोल वगैरह थे, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, तो जापान को बहुत गुस्सा आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका की जो पैसिफिक ओशन में जजीरे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, जो एयरबेस थे उसके ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावा इसके काफ़ी जो अमेरिका के काफ़ी इलाकों पर क्या किया, कब्जा कर लिया जापान ने। तो अमेरिका को भी गुस्सा आ गया। इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने इसके खिलाफ जो है जंग में उतराया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ दी ब्रिटेला। दोनों जो है इस जंग में उतरा गए, ठीक है ना। तो ये जंग होती है पैसिफिक ओशन में लड़ी जा रही थी। अमेरिका जो है इसमें से अपने एक एक इलाके क्या किया, छुड़वाया। और इसके अलावा जो इन्होंने पैसिफिक ओशन के ऊपर जो एयरबेस के ऊपर हमला किया, तकरीबन उसमें काफ़ी जहाज़ को तबाह बर्बाद किया था ना, इसके ऊपर भी इसका बदला भी उन्होंने ले लिया। मगर जापान फिर भी जो था ना शिकस्त नहीं तस्लीम कर रहा था। आखिर अमेरिका ने क्या किया, 3 अगस्त 1945 के उसके ऊपर किया गया, नागासाकी जो है ना एक बम गिराया। नागासाकी जो एक जापान की एक सिटी थी उसके ऊपर जो है एक एटम बम गिराया। इसके बाद जो है 9 अगस्त को जो है एक और एटम बम गिराया। इसके अलावा इसके जो ऊपर तकरीबन 5 दिनों बाद इसके ऊपर एक और एटम बम गिरा रहा था। मगर जैसे इसके ऊपर दूसरा एटम बम गिरा तो जर्मनी ने इसके सामने सरेंडर कर दिया। और जो जंग थी ना, ये एक्सिस पावर जो थी, ये जंग हार गए। जो जापान था, जर्मनी थे और जो कुछ इटली थी, जितने ममालिक क्या हुआ, इन्होंने शिकस्त तस्लीम की, इनको शिकस्त हुई। और जो एलाइड फोर्सेस थी उनको जो ना जीत हुई।